نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن واصلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم أو كما قال عليه السلام. معزز سامعین، آپ کے سامنے ایک حدیث روایت کی گئی. اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت کا معنی اور مطلب بیان فرما رہے ہیں. عصبیت قوم پرستی کو کہا جاتا ہے، اور قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قوم، قبیلے، خاندان، زبان اور علاقے کے بندے کو محض اس بنا پر ترجیح دینا اور اس کا ساتھ دینا اور اس کا ساتھی بن جانا کسی بھی کام میں، کہ وہ اس کے خاندان والا ہے یا اس کے قبیلے کا بندہ ہے یا اس کے علاقے کا بندہ ہے یا اس کے زبان والا ہے، اسی کو قوم پرستی کہا جاتا ہے. یہ قوم پرستی بت پرستی ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر بہت سخت قسم کی وعیدیں سنائی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لیس منا من دعا الی عصبیۃ ولیس منا من قاتل علی عصبیۃ ولیس منا من مات علی عصبیۃ. جو لوگ عصبیت کی دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگ عصبیت کی خاطر لڑتے ہیں، اور جو لوگ عصبیت کا نظریہ لے کر مر جاتے ہیں، یعنی نہ ان کو دعوت کا موقع ملتا ہے، نہ قوم پرستی کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، البتہ ان کا نظریہ قوم پرستی کا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. مسلمانوں کی صفات میں یہ لوگ نہیں آتے، اس لیے کہ مسلمان قوم پرستی کی بنا پر کسی کا ساتھ نہیں دیا کرتے، نہ ترجیح دیا کرتے ہیں. اقوام کی تقسیم جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے وہ محض جان پہچان کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے یہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اصول ہے کہ جو زیادہ نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، اللہ کی دین کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مکرم، معزز، محترم اور صاحب قدر آدمی وہی ہے. لہذا قوم کی بنا پر کسی کو ترجیح دینا یا اس کا ساتھ دینا یہ قطعاً شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. کہ اللہ رب العزت نے تم سے جاہلیت کی نخوت کو ختم کر دیا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کے اوپر جو فخر تھا، غرور تھا، وہ تم سے ختم کر دیا ہے. اب تو یا کوئی مومن، متقی و پرہیزگار ہوگا، یا کوئی فاجر و شقی اور بدکار ہوگا، ورنہ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کر دیے گئے تھے. یعنی اس حوالے سے تمام انسان برابر ہے، کسی بھی قوم کو دوسرے قوم کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. لہٰذا قوم کی بنا پر کسی کو ترجیح دینا یہ شریعت کے روح سے بالکل ناجائز اور حرام ہے. اب یہ بات عام لوگوں کے لیے کہی جائے تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اب یہ ہمارے علماء میں اور دینی طبقے کے اندر بھی اب یہ پروان چڑھ رہا ہے کہ وہ قوم پرستی کی طرف جا رہے ہیں. خصوصاً ہماری جمعیت علماء اسلام کے بعض ساتھیوں کی طرف سے یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہمارے پشتون برادری میں اور وہاں کے علاقوں میں خود جماعت کے ساتھی قوم پرستی میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور وہ اپنا ووٹ اپنے قوم کے بندوں کو دینے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ وہ دعوت دیتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ وہ ان کے قوم کے بندے ہیں، یا ان کے رشتے کے بندے ہیں، یا ان کے علاقے کے بندے ہیں. صرف اس بنا پر ان کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کے لیے کمپین چلاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے. جمعیت علماء اسلام کے لوگ نظریاتی ہیں،
وہ دین پر یقین رکھتے ہیں، اسلام پر یقین رکھتے ہیں، نظریات پر یقین رکھتے ہیں، وہ قوم پرستی کو نہیں دیکھتے، وہ بھائی کے مقابل میں بھی آ جاتے ہیں اور اپنے خاندان سارے کے سارے ایک طرف پر ہو، لیکن جب اس کا نظریہ دوسری طرف پر ہو تو وہ اپنے نظریے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے نے کہا کہ ایک جنگ میں آپ میرے تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے صرف اس لیے یہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے والد ہیں، تو والد کے احترام کرنے کے ناطے میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی تھی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں کبھی یہ نہ سوچتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ میں اس لیے تمہیں قتل کر دیتا کہ تو کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں ان چیزوں کو کوئی ترجیح نہیں دی گئی اور ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ لحاظ نظریات کا ہے، عقائد کا ہے، سوچ و فکر کا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جماعتی ساتھیوں کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کریں اور اس کے لیے دعوت چلائیں۔ قوم پرستی کی بنا پر اپنی جماعتی کاز، اپنے نظریات اور اپنے افکار کو چھوڑ دینا یہ انتہائی بری بات ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جوشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ خیرکم المدافع عن عشیرتہ ما لم یأثم، کہ اپنے خاندان والی کی دفاع کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے گناہ کے اندر پڑنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس دور میں جمعیت علماء اسلام کا نظریہ وہ اسلام کا نظریہ ہے، اس کے مد مقابل جتنے بھی نظریات ہیں وہ لبرلزم کے ہیں یا عصبیت قوم پرستی کے ہیں، اور اسلام کے مقابل میں قوم پرستی یہ الگ نظام کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ اگر عقائد کی بنا پر ہو تو اس ایسے آدمی کے اوپر کفر کا خطرہ ہے۔ وہ ان کو کافر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کفر کا خطرہ ضرور ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے مقابل میں الگ نظام ہے۔ یہی حالت لبرلزم کا ہے اور یہی حالت دوسری جو ہے نظریات اور افکار کے ہیں۔ اگر عقائد کی بنا پر ہو تو یہ سارے کے سارے کفر کو مستلزم ہے، عقائد کی بنا پر نہ ہو تو پھر بھی فسق و فجور ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے۔ اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعیر الذي ردى وهو ينزع بذنب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ناحق طور پر اپنے قوم کی مدد کر دی تو اس آدمی کی مثال اس اون جیسی ہے یا اس اونی جیسی ہے جو کسی کنویں کے اندر گر جائے اور پھر اس کو دم سے پکڑ کر کے نکالا جائے۔ اب ظاہر ہے دم سے پکڑ کر کے اون کو کنویں سے نہیں نکالا جا سکتا، تو یہ آدمی جو قوم پرستی کے اندر پڑ جاتا ہے یہ اس اون کی طرح ہے جو کنویں کے اندر گر گیا ہو، اب دم سے پکڑ کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یہ تو مر تو جائے گا لیکن دم کے ذریعے سے اس کو کنویں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم صرف اور صرف قوم پرستی کی بنا پر کسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھی تھی، اس میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل فرماتے ہیں، ارشاد نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ عصبیت اور قوم پرستی کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعین قومک علی الظلم، یہ ظلم اور غلطی کے اوپر، ناحق کے اوپر ہوتے ہوئے آپ اپنے قوم کا ساتھ دے، قبیلے کا ساتھ دے، یا علاقائی بنیادوں پر کسی کا ساتھ دے، یا صوبائی بنیادوں پر کسی کا ساتھ دے، تو یہی قوم پرستی ہے اور شریعت میں یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا تمام ساتھیوں سے درخواست ہے، قوم پرستی کے بجائے آپ نظریات کی بنا پر ووٹ دیں اور ووٹ دینے کی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پکے ٹکے مسلمان بنائے اور مفاد پرستی سے نکال کر دین کی خدمت اور جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔